شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ کریم، اللہ مہربان کی مہربانی ہے، رب عظیم نے انسان کو احسن الخالقین نے احسن الخلق بہترین ڈھانچے کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ انسان کو تخلیق کی، اور اس مشینری کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے ہر دور ہر زمانے میں آسمان سے کتابیں اس انسانیت کی بقا کے لیے اور اس کی تشریحات انبیاء کرام بھیجتے ہیں، اور ان کے ذریعے ان کی جسمانی روحانی تربیت کے خاطر عبادات اور قوانین شریعت کو اللہ نے نافذ کیا اور پہنچا دیا۔ انہوں میں سے اہم ترین خالق مخلوق کے درمیان تعلق اور مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی تعلق سے واسطہ رکھنے والی ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ اور یہ روزہ جب سے انسان ہے، تمام انبیاء کرام نے اپنے قوموں کو مختلف کیفیت طریقے تاریخوں میں اللہ نے ان پر روزہ فرض کیا، لعلکم تتقون۔ اس کا فلسفہ یہ ہے تاکہ آپ کو پرہیز کرنے کا طریقہ ڈھنگ آ جائے، اللہ سے ڈرنا سیکھیں، اللہ کی قرب حاصل ہو، اور پرہیز کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ سیکھیں۔ بات یہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے، اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، رحمتوں برکتوں والی مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، عتق من النار جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، افضل ترین کتاب افضل ترین سرزمین پر افضل ترین مہینے میں افضل ترین رات میں اتار دیے، اور یہ پڑھنے والے بھی افضل ترین لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں انہیں میں سے بنا دے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو قرآن بہت بڑا وسیلہ ہے ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا، اور اس قرآن کی روشنی میں دوسرا اہم ترین وسیلہ اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کا بہترین وسیلہ روزہ ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند، اور نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، درجات کی بلندی ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی دعاؤں کو قبولیت کے دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ کو کوئی راحت سکون نہیں پہنچتی، بلکہ یہ عبادتیں ہماری خاطر ہیں، ہمارے لیے ہیں، ہمیں دینی دنیاوی اخروی اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ یوں تو جنت کی نعمتیں فضیلتیں تو علماء بیان کرتے رہیں گے، آج انتہائی اختصار کے ساتھ ہم جسمانی دنیاوی کچھ فوائد بیان کریں گے۔ یہ آج کے میڈیکل سائنس اور ماہرین اور حکمت طب سے تعلق رکھنے والوں کی کچھ مشاہدات ہیں، یہ ہم تسلی دینے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یوں تو حکیم صاحب بولے یا نہ بولے، جدید میڈیکل سائنس کچھ کہیں یا نہ کہیں، ہم نے تو اللہ کے حکم پر چلنا ہے، مگر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے کہ اللہ نے بلا وجہ روزہ ہمارے اوپر فرض نہیں کیا گیا ہے۔ یہ دینی دنیاوی جسمانی روحانی طبی سائنسی بے شمار فوائد اس روزے کے اندر رکھا ہے۔ اس کے فلسفوں میں سے، حکمتوں میں سے سب سے عظیم حکمت یہ ہے،
بندے کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور ربط قائم ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کو دکھا نہیں سکتا میں روزے سے ہوں، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اصوم لی وانا اجزی بھی، ڈائریکٹ اللہ ہی اس کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے، دنیا والوں کو دکھا نہیں سکتا۔ قرب الہی کا شارٹ اور زبردست ایک تعلق ہے روزہ، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس روزے کے اندر 3 قسم کے صبر کے اقسام موجود ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دے دیتا ہے۔ اب روزے کے اندر ایک صبر علی الطاعہ پہلا قسم، اللہ کی حکم پر اپنے آپ کو صبر کر کے بھوکا رکھنا۔ دوسرا صبر علی الاذیہ، تکلیف مشقت کو برداشت کرنا۔ اور تیسرا معصیت سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، نرم و گرم کھانے ہیں، ٹھنڈے پانی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ تو یہ صابرین اور شاکرین کے لیے اللہ نے زبردست انعام رکھا ہے۔ جب بھوک پیاس کے بعد آدمی اللہ کی نعمت کو تناول کر لیتا ہے، پھر اللہ کا وہ شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر کشادگی اور فضول خرچی سے وہ بچتا ہے، اس کے عمر دراز ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی رکھنے سے اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بہتری آتی ہے، اور اس کے دل و دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں، دور اندیشی آ جاتی ہے، چشم بصیرت کھل جاتی ہے، تزکیہ نفس تسکین قلب اسے نصیب ہوتی، عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، صحت تندرستی بیماری سے دوری ہوتی ہے۔ سب سے اہم ترین صفت سخاوت، ہمدردی، فیاضی، غمخواری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس بھوک کے بے شمار فوائد ہیں۔ بھوک لگنے سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگ زیادہ کھا کے مر جاتے ہیں۔ کم کھانا، کم سونا نظام ہاضمہ کو درست کر دیتا ہے، یہ طب وقائی ہے، امیون سسٹم کو، دفاعی نظام کو درست کرتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اس پر کلام ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت بنو۔ اور یہ روزہ کی بڑی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی صحت اچھی ہو۔ پھر مزید آدمی مسلسل کھاتے رہے، اس کے معدہ، اس کے جگر متاثر ہوتا ہے۔ جب کچھ عرصے کے لیے وہ خالی پیٹ کھانا پینا بند کر دے تو معدہ جگر کو آرام ملتا ہے اور مزید فعال درست ہو جاتا ہے۔ روزے سے خون کی کمی کی وجہ سے دل کو بھی آرام ملتا ہے، بلڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے، شوگر کنٹرول ہوتا ہے، سر درد، گھبراہٹ، ڈپریشن دور کر دیتا ہے۔ اس سے طبیعت میں تازگی، نشاط اور جسم کی اضافی چربیوں کو پگھلا کر اس کو پھرتیلا بنا دیتا ہے، کم وزن کر دیتا ہے، جلد کو پھٹنے سے بچا دیتا ہے۔ اور جو بندہ 30 دن مسلسل پرہیز کرے گا اپنے نشوں سے، دن بھر روزہ رکھا، رات کو تراویح، پھر جلدی سویا، نشے سے قابو کر لیا، ماہرین نفسیات لکھتے ہیں 30 دن برداشت کر لے، 4 ہفتے، تو پھر اس کے نشے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر انسانی خواہشات نفس پر اس کو قابو ملتی ہیں، بشری کمزوریوں پر شیطانی غلبہ کو رفع دفع کر کے رحمانی غلبہ اس پر غالب آ جاتا ہے، درندگی اور بہیمیت سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ کھانا جانوروں کا کام ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین کفروا یأکلون کما تأکل الانعام، کافر لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں۔ جانور جتنا زیادہ کھائیں گوشت بڑھے گا، دودھ دینے والی جانور دودھ دے گی، لیکن انسانوں کے لیے زیادہ کھانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المنافق یأکل بسبعۃ امعاء، منافق 7 پیٹ سے کھاتا ہے۔ کفى لابن آدم لقمات یقم النبی صلبہ، ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ کمانڈروں کو بھی، فوجی کمانڈروں کو بھی بھوکا رکھا جاتا ہے، اور گھوڑوں کو بھی تسمیر کیا جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی صفائی ستھرائی
کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک انعام ہے، پرہیزگاری کا ٹریننگ ہے. لہٰذا آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، منہ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، دل کا روزہ، اور دل میں اللہ کو یاد رکھنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے لیے رمضان بابرکت بنا دے اور ہمارے لیے صحت سلامتی کا ذریعہ بنا دے، گناہوں سے معافی مانگنے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا توفیق عطا فرما. صبر اور شکر کے ساتھ، مکمل یقین ایمان کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، صدقات خیرات کے ذریعے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے، صلہ رحمی کے ذریعے، عمرے کے ذریعے، مختلف نیکیوں کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک.